میں نے آیت کریمہ تلاوت کی، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ We should make him our ideal. We have lessons in good life علیہ السلام. اس کا ٹرانسلیشن کیا ہے کہ حضور علیہ السلام کی زندگی ہمارے لیے بہترین آئیڈیل ہے، بہترین نمونہ ہے. حضور کی سنتوں پہ عمل کرو گے اور حضور کے طریقے کو اپناؤ گے تو انشاءاللہ زندگی میں انقلاب آ جائے گا، زندگی اچھی ہو جائے گی. چاہے غم ہو تمہارے گھر میں، چاہے خوشی ہو تمہارے گھر میں، چاہے کوئی سا بھی فنکشن ہو، حضور کے طریقے پہ چل کر وہ کام کرو گے، حضور کی سنت پر عمل کرو گے، آقا کی سنت اپناؤ گے تو انشاءاللہ عز و جل اس سنت کی برکت سے اللہ تعالیٰ تمہارے گھر میں امن کا گہوارہ بنا دے گا. سبحان اللہ، سر سبز و شاداب کر دیا جائے گا. لیکن ذرا دیکھو، میں پوچھنا چاہتا ہوں آپ حضرات سے، اور میں اپنی ماں اور بہنوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، ذرا اپنا شادیوں کا ماحول دیکھو، ذرا اپنا رسم و بیاہ دیکھیے. آپ کیسی کیسی خرافات ہماری سوسائٹی میں، ہماری معاشرے میں پائی جا رہی ہیں. الغرض وہ کون سی داستان ہے، وہ کون سی صورت ہے جو ہمارے معاشرے میں پائی نہیں جاتی ہے، جو ہماری سوسائٹی میں پائی نہیں جاتی ہے. میری ماں اور بہنوں سنو، میں آپ سے بھی خطاب کر رہا ہوں. میرے بھائیوں میری طرف دیکھو، میری بات کو توجہ سے سنو اور دل کی تختی پہ نوٹ کر کے لے جانا. ذرا دیکھو شادیوں کا ماحول دیکھو، سنت سے دور ہے، نبی کے طریقے سے دور ہے. کسی نے کیا خوب کہا تھا، طریقے مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی، اسی سے قوم ہوئی دنیا میں بے اقتدار اپنی. قسم خدا کی ذرا اپنی ماں اور بہنوں کو دیکھو. آج بھارت کے حالات دیکھو، مسلمان کا خون جو ہے مچھر سے بھی زیادہ سستا ہو چکا ہے. اس حال میں آ کے اگر ہم بتاؤ اپنے نبی کی سنت کو چھوڑیں گے، اپنے نبی کے طریقے کو چھوڑیں گے تو بتاؤ ہمیں کون پناہ دے گا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی روٹھ جائے گی، اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم نہیں فرمائے گا. اس حال میں اگر ہمارا کوئی آسرا ہے تو نبی کی محبت ہے، ہم اس پر فخر کرتے ہیں، ہم ان کی محبت میں جیتے ہیں، ہم ان کی محبت میں مرتے ہیں. نبی کی سنتوں کو چھوڑو گے یہاں بھی خسارہ اٹھاؤ گے، آخرت میں بھی خسارہ اٹھاؤ گے. ذرا دیکھو شادیوں میں جا کر کے دیکھو تمہاری ماں اور بہنوں کا حال کیا ہے. جب ہمارے یہاں پر شادی ہوتی ہے، ماں ناچ رہی ہے، بھائی دیکھ رہا ہے، ماں ناچ رہی ہے، بیٹا دیکھ رہا ہے، ماں ناچ رہی ہے، شوہر دیکھ رہا ہے، بیٹی ناچ رہی ہے، باپ دیکھ رہا ہے. میرے بھائی شرم کر، شرم. میرے بھائی ہوش کے ناخون لے، تو کہاں پر چلا گیا ہے؟ تو نے اپنے نبی کی سنتوں کو کیوں چھوڑ دیا ہے؟ اللہ اکبر. شادیوں میں دیکھو میری ماں اور بہنوں کے گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں، کھلے ہوئے گلے کھلے ہوئے چل رہے ہیں. سر کسی کوئی ایسی اللہ کی بندی ہوگی جس کے سر پہ تمہیں دوپٹہ مل جائے گا شادیوں میں، ورنہ ایک طرف کو بال کر کے ایسا لگتا ہے جیسا اس کا کوئی اسلام سے تعلق ہی نہیں ہے، جیسا اس کا نبی سے کوئی کنیکشن ہی نہیں ہے، جیسا یہ فاطمہ الزہرا کی کوئی کنیز ہی نہیں ہے. میری بہن ذرا غور سے سن، تیری عزت جو ہے وہ پردے میں ہے، پردے میں. جس دن تیری حیا ختم ہو جائے گی اس دن تیرا ایمان کمزور ہو جائے گا، اور جس کا ایمان کمزور ہو جاتا ہے اس کی حیا کا خاتمہ ہو جاتا ہے. اور آقا نے فرمایا جب ایک انسان بے حیا بن جاتا ہے پھر وہ نیکی نہیں کرتا ہے، شیطان اس پہ غلبہ پا لیتا ہے. پتہ چلا حیا کرنا اسلام کا حصہ ہے. الحیاء شعبۃ من الایمان. جو میری ماں اور بہن بیٹی جتنی زیادہ حیا کرے گی غیر مردوں سے اتنی ہی وہ کامل ہوگی، اور اتنی ہی زیادہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو قبول فرمائے گا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت. اللہ اکبر. اندازہ لگاؤ میرے بھائیوں، اندازہ لگاؤ اور دیکھو ہمارے گھروں کے یار حالات کیسے ہیں. اور معاذ اللہ رب العالمین کچھ تو یار انسان کو شرم کرنا چاہیے. کتنے بری دور سے گزر رہے ہیں. ناچنے والیوں کو بلا کے، رقاصہ کو بلا کے 50-50 ہزار روپے خرچ کرتے ہو، 1-1 لاکھ روپے خرچ کرتے ہو. لیکن الحمدللہ قسم خدا کی جب سے امام صاحب نے کوشش کی ہے اور آپ کی کوششیں شامل نہیں ہیں، دولت پور کا ماحول بدل گیا ہے. دولت پور میں نبی کا جلسہ ہوتا ہے، دولت پور میں نبی کا ذکر ہوتا ہے. دولت پور میں قسم خدا کی جو ہے ناچنے گانے والی نہیں آتی ہے، یہاں پر اللہ و رسول کا ذکر ہوتا ہے. اور میرا وجدان بولتا ہے، میرا یقین
دین بولتا ہے جس گھر میں شادی کے موقع پہ اللہ کا ذکر ہو جائے، رسول اللہ کا ذکر ہو جائے، اس گھر میں طلاق نہیں ہو سکتی ہے، اس گھر کے اندر جو خلا نہیں ہو سکتا ہے، وہ گھر بگڑے گا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ دیکھے گا اس نے شادی کی ہے میرے نبی کی سنت کے مطابق، میرے نبی کی سنت کے اکارڈنگ، تو میں تیرا گھر جو ہے بگڑنے نہیں دوں گا، بلکہ میں اپنے نبی کے صدقے میں تیرا گھر جو ہے جنت کا گہوارہ بنا دوں گا، امن کا گہوارہ بنا دوں گا۔ اور جس گھر میں نبی کی سنتوں کو فالو کیا جائے، آقا نے فرمایا من احب سنتی، جس نے مجھ سنت سے پیار کیا، فقط احبنی، اس نے مجھ سے پیار کیا، ومن احبنی، اور جس نے مجھ سے پیار کیا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں بھی میرے ساتھ جائے گا۔ بہت خوب، بہت خوب، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، فیضان سرکار مدینہ، فیضان سرکار مدینہ۔ جزاک اللہ خیر، اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ ماشاءاللہ بڑی محبت سے سن رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ حضرات کے اوپر اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے۔ تھوڑی سی اس کی آواز بڑھائیے آپریٹر صاحب، ماشاءاللہ ایک اور مت دیجیے، آواز بڑھا دیجیے بس، ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے۔ محبت سے بول دیں یا رسول اللہ۔ آج انشاءاللہ درد دل پیش کر کے جاؤں گا، قسم خدا کہ میں چاہتا ہوں آپ جو ہے لاسٹ تک یہاں پر رکے رہنا، کوئی اٹھ کر تو نہیں جائے گا؟ بتائیے، کسی کو اگر قضاء حاجت سے جانا ہو تو جا سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ امید ہے کہ واپس آ جائیں گے۔ میں آپ کو بتاؤں میرے بھائیوں، نبی کی سنت کو چھوڑ کے جاؤ گے نا تو یقین مانو نہ دنیا میں کامیابی ملے گی، نہ مرنے کے بعد آخرت میں شاعر صاحب کامیابی ملے گی۔ حضور کی سنت کو اپنانا پڑے گا۔ بتاؤ اپناؤ گے نہیں اپناؤ گے؟ قسم خدا کہ شادیوں میں جا کے دیکھو، شادیوں میں معلوم ہے آپ کو، اس شادیوں میں نا بیچارہ ایک غریب آدمی اپنی بیٹی کے لیے نا جیسے 1000 لوگوں کا انتظام کرتا ہے، 1500 لوگوں کا انتظام کرتا ہے، اور 1000 لوگوں کا انتظام کرنے کے بعد میرے بھائیوں اب جاتے ہیں لوگ، اور جانے کے بعد نا ادھر دیکھو میری طرف، جاتے ہیں اور جانے کے بعد نا کھاتے ہیں، اور بعض قسم کے لوگ، برا مت مانیے گا جملے کڑوے ہیں، جاتے ہیں بیچارے غریب نے 20 سال کی محنت سے ایک ایک روپیہ جوڑ کے 1000 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے، 1500 لوگوں کے کھانے کا انتظام کیا ہے۔ نوجوان لڑکے جاتے ہیں، یا بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں، بہت سی ایسی عورتیں ہوتی ہیں، غریب نے تو بیچارے نے کھانے کا انتظام کیا ہے، میری بیٹی کے کھانے کا پورا ہو جائے، لیکن ہمارے معاشرے کا ذرا حال دیکھو، لیگ پیس ہاتھ میں آتا، لیگ پیس مرغے کا لیگ پیس ہوتا ہے، اس میں منہ مارتے ہیں اور سارا ٹیبل کے نیچے پھینک دیا جاتا ہے۔ ذرا تمہیں معلوم نہیں ہے کیا؟ شادی کے بعد ہوٹلوں کا حال دیکھو، ہوٹلوں میں شادی کے بعد جو ہے کتنا کھانا کئی من کھانا جو ہے باہر پھینکا ہوا ہوتا ہے۔ قسم خدا کی ذرا دیکھو، تمہیں معلوم نہیں ہے، تمہیں کھانے کی عزت کا پتہ نہیں ہے، تمہیں کھانے کی قدر معلوم نہیں ہے۔ نبی کی سنت کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ آقا کی سنت یہ ہے جتنا تم کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو، یہ ہمارے نبی کی سنت ہے۔ محبت سے بول دو سبحان اللہ۔ جتنا کھاؤ میرے بھائیو اتنا ہی پلیٹ میں اتارو، اس سے زیادہ مت اتارو۔ تم لیگ پیس میں منہ مارتے ہو اور ٹیبل کے نیچے پھینک دیتے ہو، بتاؤ غریب کے دل پہ کیا آرا چلتا ہوگا، غریب کا دل کتنا دکھ جاتا ہوگا۔ کھانے کی ناقدری کرتے ہو۔ نبی نے فرمایا اے لوگوں کھانے کی بے عزتی مت کرنا، جس قوم سے روٹی روٹ کے چلی جاتی ہے اس قوم میں واپس نہیں آتی ہے، کھانے کی عزت کرو۔ نہ جانے اللہ تعالیٰ نے کھانے کے کون سے حصے میں برکت رکھی ہے۔ ہمیں تو حکم یہ دیا گیا ہے جب تم کھانا کھا لو تو اپنی انگلیوں کو چاٹ لیا کرو، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ تمہاری انگلیوں میں ہی برکت رکھ دی ہو۔ ایسے ناقدری مت کیا کرو، ایسے جو ہے اللہ اکبر کبیرہ مصیبتوں کے پہاڑ مت توڑا کرو۔ اللہ اکبر۔ آقا کی سنتوں کو اپناؤ۔ آقا کی سنت کیا ہے؟ جتنا تم کھاؤ اتنا ہی پلیٹ میں اتارو۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ یہ میرے نبی کی سنت ہے، زور سے بولو سبحان اللہ۔ یہ میرے نبی کی سنت ہے۔ اور بتاؤں آپ کو حضور کی سنت کیا ہے؟ بیٹھ کر کھانا کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ بیٹھ کر کھانا کھانا ہمارے نبی کی سنت ہے، بیٹھ کر پانی پینا ہمارے نبی کی سنت ہے، اور سر پہ امامہ سجانا نبی کی سنت ہے، سر پہ ٹوپی رکھنا ہمارے نبی کی سنت ہے، سبحان اللہ۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور جو میری ماں اور بہن سر پہ دوپٹہ رکھتی ہے یہ حضرت فاطمہ کی سنت ہے، حضرت عائشہ کی سنت ہے، حضرت خدیجہ کی سنت ہے، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ذرا اندازہ تو لگائیے میرے بھائیو، اور سر میں کاجل لگانا، سر میں آنکھوں میں سرما لگانا، 3 سلائیاں لگانا،
لگانا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے، سر میں تیل لگانا ہمارے نبی کی سنت ہے، یہ آقا کی سنتیں ہیں۔ اور ہمارے نبی نے فرمایا جو میری سنتوں پہ چلے گا، جو میری سنتوں پہ عمل کرے گا، من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو میری مٹنے والی ایک سنت کو زندہ کر دے گا اللہ تعالی اس کو جو ہے 100 شہیدوں کی شہادت کا ثواب اس کے کھاتے میں عطا فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، بھائی ساؤنڈ بجاؤ، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ بہت خوب سید صاحب، بہت خوب، ماشاءاللہ بہت توجہ سننا ہے۔ آج انشاءاللہ میں آپ کو جو ہے کچھ زیادہ ہی سنا کے جاؤں گا انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ آپ کے جلسے کو کامیاب بنائے۔ حالانکہ یقین مانیے مجھے 20-25 دن لگاتار بولتے ہوئے ہو گئے، یہ لوگ بھی ہیں، یہ بھی روزانہ جلسے میں جاتے ہوں گے، حشار صاحب بھی جاتے ہوں گے اور بھی پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یقین مانیے پروگرام کرنا بھی آسان نہیں ہے، لیکن الحمدللہ میرا یہ ہے جہاں میں تاریخ دے دیتا ہوں، چاہے پروگرام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وعدے کے مطابق میں وہاں پہنچ جاتا ہوں، اس لیے کہ وعدہ پورا کرنا بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور اگر کسی سے قرضہ لے لو، قرضے کو وعدے پہ لوٹا دینا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ اور لوگوں سنو، اگر کسی سے غلطی ہو جائے تو اس کو معاف کر دینا یہ بھی ہمارے نبی کی سنت ہے۔ سبحان اللہ۔ اور آقا نے فرمایا جس نے میری سنت پہ عمل کیا وہ ہدایت پا گیا، اور ومن ترک سنتی فقد نسی طریق الجنہ، اور جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ جس نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا وہ جنت کا راستہ بھول گیا۔ تو میں یہ بتا رہا تھا جتنا پلیٹ میں اتارو اتنا ہی کھاؤ۔ اب میں بتاؤں حضور کی سنت کیا معلوم ہے؟ جب تک لوگوں نے حضور کی سنتوں کو اپنایا، قسم خدا کی زمانے میں چمکے، اور زور سے بولو یار سبحان اللہ، چمکے۔ حضور صدیق اکبر نے حضور کی سنت کو اپنایا، زمانے میں صدیق بن کے چمکے ہیں۔ حضرت عمر نے حضور کی سنتوں کو اپنایا، فاروق اعظم بن کے چمکے ہیں۔ حضرت عثمان نے حضور کی سنتوں کو اپنایا، ذوالنورین بن کے چمکے ہیں۔ حضرت علی نے حضور کی سنت کو اپنایا، مشکل کشا حیدر کرار بن کے چمکے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت حسنین نے، حضرت امام حسن نے حضور کی سنت کو اپنایا، سید الشہداء بن کے چمکے ہیں۔ امام حسین نے حضور کی سنت کو اپنایا، شہید اعظم بن کے چمکے ہیں۔ حضرت نعمان نے حضور کی سنت کو فالو کیا، امام اعظم بن کے چمکے ہیں۔ کوئی امام شافعی بن کے چمکا، کوئی امام مالک بن کے چمکا، کوئی امام احمد بن حنبل بن کے چمکا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ قسم خدا کی ذرا دیکھو، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے ایک صحابی ہیں، کیا نام ہے زور سے بولو ذرا؟ حضرت حذیفہ۔ کتنا پیارا نام ہے حذیفہ۔ میرے بھائیوں اپنے بچوں کے نام پیارے رکھا کرو، پیارے نام، جس کا نام کا معنی اچھا ہو۔ آج تو لوگ نام بھی بڑے عجیب رکھتے ہیں قسم خدا کی، جس کا کوئی معنی نہیں ہوتا ہے، ٹنکو پنکو سونو پونو گھسیٹا مسیٹا، لوگ ایسے نام رکھتے ہیں جن کا کوئی معنی نہیں ہے۔ نام اچھا رکھا کرو۔ اور میری ماں اور بہنوں تم بھی اپنی بچیوں کے نام، بچوں کے نام اچھے رکھا کرو۔ نام ایسے رکھتے ہیں بچیاں مجرمین، مشرکین، نجمہ، سریا، یہ کوئی نام نہیں ہے میرے بھائیوں، برا مت ماننا، قسم خدا کی بتانا چاہتا ہوں، نام اچھا رکھو، اچھا نام رکھو گی اچھا اثر پڑے گا، اور برا نام رکھو گے برا اثر پڑے گا۔ اس لیے کہ جس کا اچھا نام ہوگا اللہ تعالیٰ اس اچھے نام کے صدقے میں کل قیامت کے دن اس کو جنت میں داخلہ عطا فرما دے گا۔ بولو محبت سے سبحان اللہ۔ اچھا نام رکھنا چاہیے۔ حضور کے ایک صحابی کا نام ہے ان کا حضرت حذیفہ، کیا نام بتایا میں نے؟ حذیفہ۔ دیکھو تقریر تھوڑی غور سے سنیے گا، اگر تھوڑی سے ذہن ہٹانا تو کچھ باتیں نہ نکل جاتی ہیں ذہن سے۔ حضرت حذیفہ بن یمان، حضرت حذیفہ بن یمان کون ہے معلوم ہے؟ جنہوں نے ایران فتح کیا ہے، بولو محبت سے سبحان اللہ۔ فاتح ایران ان کو کہا جاتا ہے۔ ایران کے اندر ایک کسرا ہے، کسرا ایک جگہ کا نام ہے جو سپر پاور طاقت تھی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ نے جب کسرا کو فتح کر لیا، کسرا کے بادشاہ اور وہاں کے کچھ لوگوں نے ان کو بات چیت مذاکرہ کرنے کے لیے بلایا۔ کس کو بلایا؟ حضرت حذیفہ بن یمان کو بات چیت کرنے کے لیے جیسے بلایا، اللہ اکبر کبیرہ، نبی کے صحابی کی عاجزی دیکھو، نبی کے صحابی کی انکساری دیکھو۔ حضرت حذیفہ بن یمان جو ہے نیچے بیٹھ جاتے ہیں، تواضع فرماتے ہیں، اور جیسے ہی نیچے بیٹھے ہیں اب کھانا پیش کیا گیا، کھانا لگایا گیا، اب جیسے ہی
کھانا پیش کیا گیا، نقیب صاحب توجہ فرمائیے گا، جیسے ہی کھانا پیش کیا گیا ہے حضرت حذیفہ ابن یمان نے جو ہے کھانے کو شروع کر دیا، محبت سے بولیں سبحان اللہ، بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کر دیا۔ اب جیسے ہی کھانا کھا رہے ہیں نا، ہاتھ میں سے نوالا گر جاتا ہے، نوالا، آپ کے بھی ہاتھ میں سے نوالا گر جاتا ہے، ذرا سنو، ہاتھ میں سے نوالا گر جائے تو کیا کرنا چاہیے؟ حضرت حذیفہ کے ہاتھ میں سے نوالا گر جاتا ہے، اللہ اکبر کبیرہ۔ اب حضرت حذیفہ نے چاہا کہ میرے ہاتھ سے جو نوالا گر گیا ہے اس کو میں اٹھا کر کھا لیتا ہوں، اس لیے کہ نبی نے فرمایا تمہارے ہاتھ سے جو نوالا گر جائے اس کو صاف کر کے کھا لو، معلوم نہیں کھانے کے کس حصے میں اللہ نے برکت رکھی ہے۔ حضرت حذیفہ ابن یمان جو ہے جب اس نوالے کو اٹھا کر کے کھانے لگے تو برابر نے ایک نے کوہنی ماری اور کہا تم کہاں بیٹھے ہو؟ یہ کسرا کا محل ہے، سپر پاور طاقت ہے، یہ کیا کہیں گے کہ یہ شخص کیسا ہے، کتنا ندیدہ انسان ہے جو گرے پڑے ہوئے نوالے کو کھا رہا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اے حذیفہ یہ خواہش اپنی بات میں پوری کر لینا، اس محل کے اندر جو ہے نوالا اٹھا کر مت کھاؤ، اللہ اکبر کبیرہ۔ تو حضرت حذیفہ نے کیا جواب دیا تھا؟ اللہ اکبر کبیرہ، تم تو اپنے نبی کی سنت چھوڑتے ہو، تم تو اپنے نبی کا طریقہ چھوڑتے ہو۔ حضرت حذیفہ نے جواب دیا تھا اتترکو انترکو سنت رسول اللہ لہؤلاء الحمقى، اے لوگو کیا میں ان بے وقوفوں کی وجہ سے رسول اللہ کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اے لوگو اگر چاہیے میری عزت کرے یا ذلت کرے، میری بات سنے یا نہ سنے، لیکن میں نبی کی سنت جو ہے ان بے وقوفوں کی وجہ سے نہیں چھوڑ سکتا ہوں۔ زندہ باد، زندہ باد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، سید عاصم میاں صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ حضرت حذیفہ نے یعنی محل میں بیٹھے ہیں لیکن نوالا اٹھا کر کے کھا لیا، کہا میں نبی کی سنت کو نہیں چھوڑ سکتا ہوں، سبحان اللہ، قسم خدا کی۔ اب ذرا دیکھو خلیفہ سوم سیدنا عثمان غنی کا نام سنا ہے؟ عثمان غنی ذو النورین، دو جوڑے والے، نبی نے حضرت عثمان غنی کو دو بیٹیاں دی، پہلے ایک بیٹی دی ان کا انتقال ہو گیا، پھر دوسری بیٹی دی حضور نے، ان کو ذو النورین کہا جاتا ہے، یعنی کہ دو نور والے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی ذرا اندازہ لگائیے، ایک مرد دیکھو نبی کی سنتوں کو صحابہ کیسے فالو کرتے تھے، کیسے نبی کی سنتوں پہ چلتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کا ذرا اندازہ لگائیے، حضرت عثمان غنی کا جب دور خلافت تھا تقریباً 12 سال آپ نے حکومت کی ہے، دور خلافت تھا، آپ گزر کے جا رہے تھے، آپ کے ساتھ میں آپ کا ایک غلام تھا، جب آپ گزر رہے تھے ایک ایسی جگہ آئی جہاں پہ حضرت عثمان غنی نے سر کو جھکایا، اور سر کو جھکانے کے بعد جو ہے آپ وہاں سے جانے لگے۔ غلام نے عرض کی یا سیدی آپ اتنا بتائیے آپ نے سر کیوں جھکایا، پھر آپ نے سر کیوں اٹھایا؟ عثمان غنی نے جواب دیا دیکھو نبی کی سنت پر کیسا عمل کرتے ہیں نبی کے صحابی، ایسے ہی اتنا بڑا مرتبہ نہیں ہے، ایسے اتنے بڑے آدمی نہیں بن گئے ہیں۔ حضرت عثمان غنی نے جواب دیا میرے غلام بات یہ ہے، ایک مرتبہ میں حضور کے ساتھ اسی راستے سے گزرا تھا، حضور کے ساتھ جو ہے میں اسی راستے سے آیا تھا، جب میں اس راستے سے آیا تھا تو حضور کے سر پہ امامہ بندھا ہوا تھا، امامہ شریف بندھا ہوا تھا، حضور نے اپنے سر کو جھکا لیا تھا، کہیں جو ہے ایک پیڑ یہاں پر تھا، ایک درخت یہاں پر تھا، اس کی ٹہنیاں جھکی ہوئی تھی، حضور نے اپنا سر کا امامہ نیچے جھکا لیا، کہیں وہ ٹہنیاں حضور کے امامے کا بوسہ لینا شروع نہ کر دے، محبت سے بولو سبحان اللہ۔ حضور نے جب جھکا لیا پھر حضور گزر گئے تھے تو اے میرے غلام، حضور جو ہے یہاں پر امامے کو نیچے کر کے گزرے تھے، اگرچہ آج پیڑ نہیں ہے، اگرچہ آج ٹہنی نہیں ہے، لیکن حضور کیوں گزرے تھے؟ کیا وجہ تھی؟ یہی وجہ تھی کہ اوپر ٹہنی تھی، اور آج جو میں نے اپنا سر نیچے جھکا کر جو میں گزر رہا ہوں یہ میں اپنے نبی کی سنت کو ادا کر رہا ہوں۔